حضرات گرامی، آج کی عظیم الشان کانفرنس امام الاولیاء کے نام سے جانی پہچانی جا رہی ہے، جس میں بہت حد تک خطباء نے اپنے خطابات پیش کر دیے ہیں اور سلسلے کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے، دعا بھی ہو گئی ہے، سارے کام ہو گئے جو پروگرام میں ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ پروگرام کے زائد کام ہو رہا ہے، آپ اسے تھوڑی دیر برداشت کر لیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کا حشر یہ ہوگا، ورنہ میں ایسے جلسوں میں کبھی تاریخیں اپنی دیتا بھی نہیں ہوں اور کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے جلسوں میں آتا بھی نہیں ہوں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ حضور غوث العالم کی محفل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کا 3 آپ کا بج گیا، قابل مبارکباد ہے آپ کہ آپ کی اس جوانی کو دیکھ کر کے میں کچھ آپ سے کہہ سکوں، ورنہ جہاں یہ حشر ہوتا ہے وہاں میں کبھی ایسے جلسوں میں خود بھی آنا نہیں چاہتا ہوں۔ اب میں آگے سے اس مسئلے کا دھیان رکھوں گا، فرید پور کا کبھی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی یاد کیا جائے گا تو مجھے یاد رہے گا کہ یہاں حال کیا ہوتا ہے۔ البتہ کوئی بات نہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تقریر آپ ضرور سنیں، لیکن تقریر کے ساتھ ساتھ آپ فجر کی نماز کا ضرور وعدہ کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 4 بجے اذان کا ٹائم جلسہ ختم ہو اور نماز فجر آپ کی غائب ہو جائے، جو فرض ہے وہ آپ کا چھوٹ جائے اور جو مستحب کام تھا آپ اس میں پوری رات کھڑے رہے۔ یقیناً اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو ثواب فجر کی نماز میں ملے گا وہ پوری رات کی تقریر میں نہیں ملے گا، جو فجر کے 2 سجدوں میں اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں آج سے چند باتیں کروں گا، اچھی لگے، نوجوان زیادہ ہیں، تقریباً اس میں 80% سے زیادہ نوجوان ہیں، میں انہیں سے کچھ خطاب کروں گا۔ میں چاہوں تو فرانس زبان میں آپ سے خطاب کروں، لیکن وہ بیجا ہوگا کہ آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں انگلش میں آپ سے خطاب کروں، آپ وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں آپ کی اپنی زبان میں آپ سے کچھ بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں۔ قابل مبارکباد ہے رضا کمیٹی، رضائی مصطفیٰ کمیٹی کے ذمہ داران، جنہوں نے عشاء کے بعد سے لے کر کے بھرپور خدمت کی اور اس خدمت کے نتیجے میں انہوں نے یہاں تک پہنچایا۔ جن کے یہاں تعام کا انتظام کا قابل مبارکباد ہے، وہ بہت اچھا انہوں نے علماء کا انتظام کیا۔ مولانا نظام الدین صاحب ہو، مولانا طاہر حسانی صاحب ہو، مولانا فہیم صاحب ہو، اور جو روح آواز ہم کو لے کر کے آئے یہاں تک پہنچانے میں اور آپ تک پیش کرنے میں کامیابی ہمیں ملی ہے، وہ حضرت مولانا فریاد بریلوی صاحب، ان کی معرفت سے ہم یہاں تک پہنچے ان کے ساتھ میں۔ اچھی بات ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت ایک شہزادے کا دیدار ہو گیا اور الحمدللہ ان کے دیدار سے ہم مشرف ہو گئے، پوری دنیا انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اب یہ تمام باتیں ختم ہیں، اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہیے گا، نہ اچھی لگے تو خاموشی سے سنتے رہیے گا۔ میرا یہ مزاج کہوں کہ باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں، ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں، آدمی کی ویسے ہی جان نکلی جا رہی ہے اور آپ اس کو ماں باپ کا واسطہ دے کر کے اور اس کی جو ہے ہدیہ کر دیں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، آپ صرف سنیے گا جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جب بھی ظلم پھیلا، جب بھی انحراف پھیلا، جب بھی بغاوتیں پھیلی، جب بھی سجدے آوارہ ہوئے، پیشانی غیر اللہ کی سامنے جھکنے لگی، ظلم حد پر گیا کہ انسان کو یہ بتانے والا بھی نہیں رہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم کریشن المائٹی اللہ ہو، تم پیس آف المائٹی اللہ ہو، تم اللہ کا شاہکار ہو۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہارے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج رکھا ہے، تم کو احسن تقویم کی پیدا فرمایا ہے، تم انسان ہو، تم حضرت آدم کی اولاد ہو، تمہارے کچھ ضابطے ہیں، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب ظلم حد تک بڑھ گیا کہ کوئی یہ بتانے والا نہیں رہتا، اب اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی پیغمبر کو، کسی نہ کسی رسول کو مبعوث فرماتا اور وہ پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد ایک سال انقلاب برپا فرماتے تھے، اور ایسا انقلاب، شریعت کا انقلاب، دین کا انقلاب، روح کا انقلاب، روحانیت کا انقلاب برپا کرتے تھے کہ لوگ کو خدا کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیتے تھے۔ جناب آدم سے لے کے جناب ہمارے آقا خاتم النبیین تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یک کے بعد دیگر
اولیاء کرام تشریف لاتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں کام کرتے رہے، جاتے رہے، مگر یہ تاریخ کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہوتا کہ جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے وہ بغیر مادی طاقت کے جلوہ گر ہوئے، بغیر آوان و انسان کے انہیں بھیجا گیا، بغیر فوج کے انہیں بھیجا گیا، بغیر ملٹری کے بھیجا گیا، بغیر آرمی کے بھیجا گیا، بغیر زمین سلطنت کے بھیجا گیا، بغیر زمین ملکیت کے بھیجا گیا، بغیر آوان و انسان کے بھیجا گیا۔ اس کے مقابلے میں فرعون کے مقابلے میں، نمرود جیسی طاقت کے مقابلے میں، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کے مقابلے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو تنہا بھیجا ہے۔ نمرود کے مقابلے میں جب حضرت ابراہیم کو اٹھارا تو تنہا اتارا گیا تھا، فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کو اتارا گیا، تنہا اتارا گیا۔ فرعون صاحب اقتدار تھا، فرعون کے پاس حکومت تھی، فرعون کے پاس کرسی تھی، فرعون کے پاس پاور تھا، فرعون کے پاس آرمی تھی، ارسلہ تھا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ خدائے قدر و جبار، ذوالجلال والاکرام، مالک الملک، زمین کا فرش بچھانے والا خدا، آسمان کا شانیہ لگانے والا رب، زمین کو چلانے والا خدا، ہواؤں کو پلٹانے والا رب، کائنات کو دینے والا خدا، اپنی کائنات میں اپنے نبی کو بھیجتا ہے تو تنہا بھیجتا ہے۔ جانتے ہو کیوں بھیجا تھا؟ اس طرح بھیجا گیا۔ اگر جناب موسیٰ بھی کوئی بادشاہ ہوتے، جناب ابراہیم بھی کوئی بادشاہ ہوتے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا، اور جب فرعون و نمرود تباہ ہوتے دنیا کہتی تو سپر پاور ٹکرائے تھے، ایک ناکام ہوا ہے، ایک کامیاب ہوا، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجتا ہے اور فرماتا موسیٰ تم جاؤ، ابراہیم تم جاؤ۔ جب کامیاب ہوگے تو دنیا کہے گی یہ طاقت کی کامیابی نہیں، یہ انصاف کی کامیابی ہے، یہ حقانیت کی کامیابی ہے، یہ صداقت کی کامیابی ہے، یہ اسلام کی کامیابی ہے، یہ پیغمبرانہ نشست۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خطیب افریقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تنہا بھیجا تھا تاکہ دنیا یہ شکوہ نہ کر سکے کہ عام طور سے دو سپر پاور ٹکراتے ہیں، ایک کامیاب ہو جاتا دوسرا ناکام ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ لیسن اور میسج ہے اور یہ پیغام چھپا ہوتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی وسائل پر نہیں، وہ خالق کے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان کبھی طاقت پر نہیں، وہ رحمت پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اپنی پاور پر ناز نہیں کرتے، ہم ناز کرتے ہیں تو رب رحمان کی رحمت کبریٰ پر ناز کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، جانتے ہو کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن مت جاؤ۔ تمہیں پتا ہے تمہاری طاقت کا عالم کیا ہے؟ یہی مسلمان ہے۔ اگر پہاڑ کے اوپر لاٹھی مار دے تو پانی کے 12 چشمے جاری کر دیتا ہے، یہ تمہارا پاور ہے۔ اگر دریائے دجلہ کے اندر لاٹھی رکھا دے تو اللہ پانی کے چشمے کو روک کر کے اس میں راستہ بنا دیتا ہے، یہ تمہارا پاور ہے۔ کہ اگر وہاں پہاڑ پر تمہارا نبی ایڑی بات ہے تو وہ اپنی جگہ تھم جاتا ہے، یہ انسان ہی کا پاور ہے کہ اگر نبی کریم اپنی انگلیوں کو اشارہ کر دے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی پاور کا عالم ہے۔ اب اندازہ کریں نبی انبیاء کو بھیجا گیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ انبیاء کو تنہا بھیجا گیا تو معذاللہ انہیں بنا کسی پاور کے بھیجا گیا، نہ تھا۔ اللہ نے ایک جملہ سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا، بالکل سنیے گا تاکہ سائلنٹ ہو کر آپ کو ایک جملہ سمجھ میں آئے۔ رب کریم نے اپنے نبیوں کو ضرور بھیجا، بغیر مادی طاقت کے بھیجا ہے، بغیر وسائل کے بھیجا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو محتاج بنا کر نہیں بھیجا، مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کو معجزات کی پاور عطا کی ہے اور ہر نبی کو اس کے زمانے کے ڈیمانڈز کے اعتبار سے، اس کے دور کے اعتبار سے، اس کے عصر کے اعتبار سے، اس کے زمانے کی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے، اس کے دور کی جو ضرورتیں تھی اس کے اعتبار سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے۔ کیسے عطا کی؟ جب جناب موسیٰ کا دور آیا تھا تو جادو اور سحر و طلسم کا دور
دور تھا، فرعون کی حکومت کی چول جادوگروں کے دن یہ تبھی ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بھیجا تو احیاء اس نے ید بیضا کا معجزہ لے کر بھیجا، انفلاق بحر کا معجزہ لے کر بھیجا، اس نے انشقاق بحر کا معجزہ دے کر کے بھیجا، اور ان نبیوں کی بساط کے ساتھ ساتھ وہ معجزات سمٹ بھی گئے۔ دور آگے بڑھا، حضرت عیسیٰ پیغمبر کا دور آیا، دور کے چیلنجز بہت زیادہ الگ تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور کے چیلنج الگ، حضرت عیسیٰ کے دور کے چیلنج الگ۔ ان کا جب زمان آیا تو اللہ پاک نے ان کو احیاء موتیٰ کا معجزہ عطا کیا۔ وہ کہتے قم بسم اللہ، تو مردے زندہ ہو جایا کرتے۔ سنو ایک ایک جملہ سنو، مردے زندہ ہو جاتے کیوں؟ جس دور میں حضرت عیسیٰ جلوہ گر ہوئے تھے اس دور میں یونان کا میڈیکل سائنس، یونان کا طب، یونان کا فلسفہ، ارسطو کا یونان، سقراط کا یونان، پولیسینا کا یونان، ارسطاطالس کا یونان، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے دنیا کی ہر بیماری پر ریسرچ کیا ہے اور دنیا کی ہر بیماری کا علاج تلاش کر دیا ہے، سوائے ایک بیماری کے ہمارا ریسرچ جاری ہے، اور جس دن اس کی ہم دوا بنا لیں گے اس کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بیماری کون سی تھی؟ انہوں نے کہا دنیا کا کوئی بیماری ایسی نہیں بچی ہے جس کا علاج ہم نے تلاش نہیں کیا سوائے ایک بیماری کے جس کا نام موت ہے۔ ہم نے اس کا علاج کا ریسرچ جاری ہے، جس دن اس کی کوئی میڈیسن بنا لی، اس کا کیپسول بنا لیا، انجیکشن بنا لیا، اس کے بعد کسی خدا کی عبادت نہیں کرنا ہوگی، کسی رب کے سامنے نہیں جھکنا ہوگا، کہیں سجدہ نہیں کرنا ہوگا۔ لائف ایئر آفٹر کا انکار کیا تھا یونان کے طبیبوں نے۔ ایسے دور میں جب لوگ چیلنج کر رہے تھے کہ ہم موت کا علاج تلاش کر لیں گے، جب لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انسان نہیں مرے گا، ایسے دور میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو احیاء موتیٰ کا معجزہ دے کر بھیجا۔ فرمایا تم جاؤ اور جانے کے بعد مردے کو ٹھوکر مارو، جب وہ کھڑا ہو جائے تو زمانہ پکار کر کہے گا او ارسطو کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والوں، او ارسطاطالس کو سجدہ کرنے والوں، یونان کے میڈیکل سائنس کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے والوں، اگر موت کا علاج چاہتے ہو تو یونان کے میڈیکل سائنس میں نہیں ہے، موت کا علاج چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے قریب آ جاؤ، وہ ٹھوکر مارے گا تو مردے زندہ کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت امام الاولیاء کانفرنس سرزمین فرید پور، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ کر دے۔ جب اندازہ کرے جملہ دے رہا ہوں میں کہ جب جناب عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو وقار عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا، جان عالمین کا عالم کیا ہوگا، سرور کشور رسالت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی رؤوف الرحیم کا عالم کیا ہوگا جس کے صدقے میں عیسیٰ کو مسیحا بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ مکہ کی تاریخ شاہد ہے جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی آدمی ہوتا، اس کی روح نکل جاتی، اس کی ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا، جناب عیسیٰ کہتے قم بسم اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا۔ لیکن جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ڈیڈ باڈی نہیں لائی جاتی، پتھر اٹھا کر لائے جاتے ہیں۔ میرا نبی پتھر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اللہ زبان بھی عطا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، امام الاولیاء کانفرنس حضرت اللہ مفتی غفران صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا عظمت ہے مصطفیٰ کی؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو بریلی کا امام کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جناب عیسیٰ کا دور ختم ہوا، ایک ایسا دور آیا، اس کے بعد یہ بس ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کو سن لیں اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کا دور آیا اور جناب عیسیٰ کے دور کے سمٹنے کے بعد
571 سال کے بعد اس نے اپنے پیغمبر خاتم الرسول مگر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اور آپ کے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ یاد رکھیے گا آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ ایک زمانے کے لیے آئے، انڈیویجول قوم کے لیے آئے، علاقے کے لیے آئے، ان کے علاقے بٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو صرف ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ان کو یونیورسل پروفٹ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹائر یونیورسل نبی، میرے نبی کو بھیجا ہے تو اللہ نے یونیورسل پروفٹ بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ یونیورسل ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، وہ ہول مینکائنڈ کے لیے ہے، وہ پوری دنیا کے نبی ہے۔ کیسے ہے پوری دنیا کے رسول؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور حدیث بیان کرتی ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری خلقت کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عیسیٰ پیغمبر بولے، جملہ دے رہا ہوں اہل علم ہے، عیسیٰ پیغمبر بولے اپنی قوم سے خطاب کرے تو مضمون ہوتا ہے، جب ایڈریس کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اور جب ساری کائنات کا نبی بولتا ہے تو پھر فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جب قوم کو ایڈریس کریں تو کہیں یا بنی اسرائیل، لیکن ساری کائنات کا نبی صرف عربوں کو خطاب نہیں کرتا، عجموں کو خطاب نہیں کرتا، فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کیسے ہی نبی؟ وہ جو سارے آئے تھے نا وہ سب جانے کے لیے آئے۔ کیا کرنے آئے؟ جانے کے لیے آئے تھے، اور آخر میں اس نبی کو بھیجا جو کبھی نہ جانا، اس پیغمبر کو بھیجا گیا۔ اور سنیے وہ نبی جب آئے تو انہیں ان کے ساتھ ساتھ گنے چنے معجزات دیے گئے، کتابوں میں لکھے ہوئے انگلیوں پہ گن کے بتائے جا سکتے ہیں۔ ان نبیوں کو بھیجا تو گنے چنے معجزات دے کر بھیجا، لیکن جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو گنے چنے معجزات دے کر نہیں بلکہ انہیں سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب سنیے گا کیسے سراپا معجزہ؟ وہ چلے تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ تکلم نوا ہو تو معجزہ، وہ تبسم زا ہو تو معجزہ، وہ زلف واللیل کو چہرے والضحیٰ پر ڈالے تو معجزہ، وہ زلف واللیل کو والفجر کی پیشانی سے ہٹا دے تو معجزہ۔ ہر عطا، ہر کروٹ، نطقہ ہر گوشہ معجزہ ہے۔ ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، لیکن جب پیغمبر بولتا ہے تو قانون زندگی بولتا ہے، دستور حیات بولتا ہے، نظام کائنات بولتا ہے، اللہ کی بولی بولتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو رب کہلوا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں، قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا وہ بہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے رچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت عظمت غوث اعظم مفتی غفران صاحب قبلہ خطیب ایشیا و افریقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں بھی سنو، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سنو جتنے بھی نبی پہلے آئے ان کے حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک ان کے لیے جس زمین دعوت کا اللہ نے انتخاب کیا، وہ زمین جو ان کے لیے انتخاب کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کے لیے، وہ ملک شام کا علاقہ ہے۔ اور جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم تک
جتنے بھی لوگوں کے لیے زمین دعوت کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے وہ زمین ہے ملک شام اور فلسطین کی، یہ علاقہ ان کے لیے انتخاب کیا۔ بڑی نرم زمینیں ہیں، بڑی دریاؤں کی زمینیں ہیں، دریا دجلہ اور فرات کا دوآبہ ہے، ایسی نرم زمینیں، خوشبودار زمینیں، پھولوں کی زمینیں۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں اس کا ترجمہ ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، جب اس نے اپنے حبیب کے لیے زمین دعوت کا انتخاب کیا، جتنے بھی نبی آئے کسی کے لیے ملک شام، مصر اور فلسطین یہی علاقہ رہا ہے دعوت کا، لیکن جب اپنے محبوب کے لیے اس نے دعوت کی زمین کا انتخاب کیا، وہ زمین دریاؤں کی زمین نہیں، وہ زمین پھولوں کی زمین نہیں، وہ زمین جو دعوت کے لیے انتخاب کی گئی تھی وہ زمین دریاؤں کا دوآبہ نہیں تھی، بلکہ پتھریلی زمین تھی، کانٹوں کی زمین تھی، کھجوروں کی شاخوں کی زمین تھی، ایسی زمین کہ زمین بھی پتھر کی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، مکان بھی پتھر کے ہیں، در و دیوار بھی پتھر کے ہیں، ہاتھوں میں بھی پتھر ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں، سامنے بھی پتھر کے ہیں۔ ایسی زمین دعوت کا انتخاب کیا اور فرمایا میرے حبیب انہی پتھریلی زمین میں اترنا ہے، اور اترنے کے بعد انہی پتھروں کو چننا ہے، اور انہی پتھروں کو چن کر کے انہیں آسمان کے آفتاب و مہتاب کو بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام انہی پتھریلی زمین میں اترے جہاں زمین بھی پتھر کی تھی، پہاڑ بھی پتھر کے، در و دیوار بھی پتھر کے، ہاتھوں میں بھی پتھر تھے، دل بھی پتھر کے تھے، سامنے بھی پتھر تھے۔ نبی نے انہی پتھروں کو اٹھایا، کسی کو ابو بکر صدیق بنایا، کسی کو فاروق اعظم بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا، کسی کو علی پاک مرتضیٰ بنایا، کسی کو بلال حبشی بنایا۔ نبی نے پتھروں دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہ خلق و پھری یہ بے خبری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور جب پھر کے واپس آئے گی تو کہا جائے گا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوان کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ جس طرح سے نبیوں میں نبی کا جواب نہیں ہے، اس طرح سے ولیوں میں غوث اعظم کا بھی جواب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبی آخری نبی بن کر آ گئے، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیا کار نبوت کی اب ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب ان کو تبلیغ کا معاملہ ختم ہو گیا؟ یقیناً ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ہم نے نبوت اور رسالت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے، لیکن ہم نے یہ تبلیغ کی ذمہ داری تمہاری امت کے دو لوگوں کے کاندھوں پر رکھ دی ہے۔ مولا وہ کون سے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ایک کا نام علماء ہے، دوسرے کا نام اولیاء کرام ہے۔ کیوں دو طبقے کیوں چنے؟ آخر دو ہی کیوں چنے؟ ایک ہی کافی ہو جاتا، دو کیوں چنے گئے؟ ایک علماء ہے، دوسرا اولیاء کرام ہے۔ یاد رکھیے جتنے بھی نبی آئے آدم سے لے کے ہمارے آقا تک انہیں اللہ پاک نے معجزات بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ جناب موسیٰ کو معجزہ بھی دیا، کتاب بھی عطا کی، جناب عیسیٰ کو معجزات بھی دی، کتاب بھی عطا کی، ہمارے آقا کو سراپا معجزہ بھی بنایا، کتاب بھی عطا کی۔ اللہ دلیل نبوت کے لیے ایک ہی چیز کافی تھی، تیرا نبی معجزہ دکھا دیتا ہے بات ختم ہو جاتی، اور اگر معجزے کی بات نہیں کتاب لے آتا بات کافی ہو جاتی۔ بلکہ میں ایک بات یہاں پر کہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں کہہ دوں، حضرت عباس سرکار کے چچا فرماتے ہیں الحمد شریف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، امام بیضاوی نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے حبیب کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ اگر نبی کی دلیل نبوت کے لیے معجزات نہ بھی ہوتے، قرآن نہ بھی ہوتا، تو مصطفیٰ کا چہرہ اتنا کافی تھا یہ بتانے کے لیے کہ ایسا چہرہ کسی غیر نبی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ تو کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں دیکھیے بھائی مولانا، آپ دو چیزیں،
ایک معجزہ دوسری کتاب، تو اللہ دو کیوں دی؟ معجزہ ہی دے دیتا یا کتاب ہی دے دیتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہر دور میں دو طرح کے ذہن والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، دو طرح کے ذہن والے لوگ کون کون؟ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے قوم میں جو پڑھنا چاہتا ہے، ریسرچ کرنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، حد تک پہنچنا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بہت جلدی سے شارٹ کٹ راستے سے کچھ دیکھنا چاہتا ہے، مشاہدہ چاہتا ہے، نظروں کا قرار چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے۔ تو جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے ان کے لیے کتاب دی گئی اور معجزہ دیا گیا، اور جو لوگ پڑھنا چاہتے تھے ان کے لیے کتاب دی گئی ہے۔ یہ دو لوگوں کے سر پر ذمہ داری رکھی ہے، ایک علماء، دوسرا اولیاء کرام۔ جو پڑھنا چاہے وہ عالم کی بارگاہ میں جائے، جو دیکھنا چاہے وہ ولی کامل کی بارگاہ میں جائے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ولی کے پاس دونوں سنگم ہوتے ہیں۔ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو، اور وہ اللہ ایسے ایسے جاہلوں کو ولایت عطا نہیں کرتا ہے، ولایت اسی کو عطا کرتا ہے۔ ہاں، ایسا تو ہوا ہے کہ کسی کو ولایت دے دی گئی ہے، علم بعد میں دیا گیا ہے، لیکن ایسا ایک فرق نہیں ہے پوری تاریخ میں کہ جو جاہل بھی ہو وہ اللہ کا ولی بھی ہو۔ نہ ایسا نہیں ہوتا۔ دو طبقے چنے۔ اب میں جملہ آگے بڑھا کر یہ کہوں کہ دو طبقے کیوں چنے گئے؟ ایک علماء کا اور دوسرا اولیاء کرام کا۔ میں بریلی ہی کی مثال دیتا ہوں، اس لیے دو طبقے چنے گئے۔ جو پڑھنا چاہے وہ میرے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جائے، اور جو دیکھنا چاہے وہ مفتی اعظم کی بارگاہ میں جائے۔ اس لیے دیے گئے دو طبقے چنے تھے۔ اور یاد رکھیے، جہاں یہ علم درسگاہی تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی سرحدیں بند ہو جاتی ہیں، اور آخری سرحد پر جب یہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے ولی کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ ولی کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب، دنیا میں بڑی بڑی فتوحات، دنیا میں بڑے بڑے ممالک اسلام کے زیر قدم آئے تو وہ علم کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے ولیوں کے مشاہدہ اور ان کی عبادتیں اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں آئے ہیں۔ آج دنیا کے پردے پر ٹیکنالوجی کا زمانہ، کمپیوٹر کا زمانہ، پی ڈی ایف فائل بنا کر کے لاکھوں کی تعداد میں روزانہ لٹریچر اپلوڈ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا، لیکن آج ہزاروں کمپیوٹر وہ کام نہیں کر پا رہے جو میرے غریب نواز کی ایک نگاہ کرامت کرتی تھی۔ آج ہزاروں لٹریچروں کے ذریعے اور خطابوں کے ذریعے وہ کام نہیں ہوتا جو شہنشاہ بغداد غوث پاک کی ایک نگاہ کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس طرح سے نبیوں میں، رسولوں میں مصطفیٰ کا جواب نہیں، اسی طرح ولیوں میں غوث پاک کا جواب نہیں ہے۔ اور ولی آئیں گے، آتے رہیں گے، انہیں ان کے حصے کی کرامتیں عطا کی ہیں، لیکن غوث پاک وہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں کرامتیں دی نہیں گئی ہیں، انہیں سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ چلے تو کرامت، وہ اٹھے تو کرامت، وہ بیٹھے تو کرامت، وہ تکلم نہ ہو تو کرامت، وہ درسگاہ نظامیہ میں بیٹھ کر کے تبلیغ فرما دے تو نظامت، وہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر سے خطبہ دے دے تو کرامت۔ ایسی کرامت، ایسا خطیب، ایسا نائب، ایسا امام الاولیاء۔ میرے غوث خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت اور قوت بخشی ہے کہ ہر ولی میرے زیر قدم ہے۔ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ہر ولی کی گردن پر میرا قدم۔ حضور آپ کی گردن پر کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میری گردن پر میرے نانا محمد رسول اللہ کا قدم ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، اور غوث اعظم کا قدم میاں آسان بات نہیں ہے۔ علامہ سید کفیل رفاعی جیسا اللہ کا ولی جو غوث اعظم سے پہلے کا ہے دیتا ہے اور کہتا حضور میری گردن پر بھی ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی جیسا اللہ کا ولی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں حضور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ہم سے اتنے سال بعد ایجیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ آنے کے بعد بغداد میں آئے گا، شیخ حماد کی درسگاہ میں بیٹھے گا، ابو سعید مخزومی کا مرید ہوگا، بإذن اللہ منبر پر کھڑے ہو کر کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ ہم لوگ اپنی گردنیں اس کے قدم کے نیچے پہلے ہی پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔
یہ غوث اعظم ہے شہنشاہی بغداد، جن کے نام سے آپ نے یہ محفل کو سجایا تھا اور سجاتے سجاتے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اب مزید آگے اگر پہنچا دی جائے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو نقشہ بھارت کا بنا ہوا ہے یہی اگر سلامت رہے تو ہم سب بھی سلامت رہیں گے، اور اگر یہ کسی اور ملک کا نقشہ بن گیا تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک میں کسی اور ملک کا نقشہ بن جائے۔ بھارت ہی صحیح ہے، ہندوستان ہی صحیح ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے گلستہ ہمارا۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی ملاقات ہوگی تو علم کے حوالے سے بھی کرامتوں کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے گفتگو کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔